ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ النحل آیت نمبر 111 سے ہم پڑھیں گے۔ یوم تأتی، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تجادل عن نفسها، وہ جھگڑا کر رہا ہوگا اپنے نفس کے بارے میں، وتوفى، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیے، اس کا اسے پورا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ وہ قیامت کا دن، جس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور تجادل عن نفسها، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی حمایت میں نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ کوئی اور، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں باپ سے بھاگے گا، خامن بیوی سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی، اسے جو اپنی فکر ہوگی، عن نفسها، تجادل عن نفسها، اپنی جان کا مقدمہ لے کے آئے گا اور اپنی جان کی فکر ہوگی، اور ایسی فکر کہ اپنی جان کی فکر نے اسے ہر انسان سے جو ہے وہ لاپرواہ کیے ہوئے ہوگی اس کو فکر۔ جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایسی حالت اور کیفیت ہوگی، شأن یغنی، اس حالت کیفیت اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے، ان اسباق کو سننے والے، جہاں تک بھی میری آواز پہنچے، اپنی آخرت کی فکر کریں، خود اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، ورنہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دولتیں، یہ شہرتیں، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ ابھی دیکھیں نا، چند دن پہلے ایک مشہور جو ہے میڈیا کا سٹار، اور ہر میدان میں اس نے اپنے آپ کے لیے جو ہے نا شہرت منوائی، ڈاکٹر عامر لیاقت، وہ فوت ہو گیا تو ساری شہرتیں ختم، ساری دنیا کی دولتیں یہیں، دنیا کی دولتوں کی بھی ریل پیل، اور حکومت کے اندر بھی نام کمایا، وزارتوں تک وہ گیا، میڈیا میں نام کمایا، ہر جگہ میں وہ کتنا بلا کا ذہین اور سب کچھ کرنے والا، دنیا کی دولتیں، ریل پیر، اور جو ہے نا شہرت، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن سب یہیں رہ گیا، سب یہیں رہ گیا، یہ سارا کچھ یہیں۔ اور خصوصاً اس موت سے ان لوگوں کو نصیحت لینی چاہیے جو یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے الٹے سیدھے جو ہے وہ پنگے کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم مشہور ہو جائیں۔ ساری مشہوریاں یہیں رہ جائیں گی، آخرت میں کیا جائے گا؟ کوئی نیک عمل کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کام آئے گا، ورنہ یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ لوگ بس پیچھے تبصرے کرتے رہیں گے، چند دن کے لیے انہیں جو ہے وہ ٹائم مل جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے، بس پھر ختم۔ جو نیک عمل ہوگا وہ آگے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنہ، جو تھی امن والی، جس میں امن تھا، سکون تھا، مطمئنہ، اس کے رہنے والے اطمینان میں تھے، یأتیہا رزقہا رغدا، آتا تھا ان کا رزق رغدا، کھلا، وافر مقدار میں، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، تو انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، بانعم اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا اللہ، پس چکھایا ان کو اللہ نے، لباس الجوع، بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور ان پر خوف مسلط کر دیا، بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے جو وہ کر رہے تھے، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین نے اس ناشکری کے مقابلے میں ان سے رزق بھی چھین لیا، اور ان کا اطمینان جو امن تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بستی یہاں کانت آمنہ، ضرب اللہ مثلا قریہ، یہ بستی مکہ ہے، اہل مکہ مراد ہیں، یعنی جب مکہ میں اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا، اور یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سبعا کسبع یوسف، کہ اللہ ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں قحط سالی آئی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے، اور تمثیل کے طور پر یہاں بات کی گئی ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے عموم سے جمہور مفسرین نے بھی اس کا انکار کیا ہے، چاہے سبب نزول کوئی بھی ہو، لیکن کوئی بھی بات یا کوئی بھی مثال عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بطور عبرت بیان کی جاتی ہے، چاہے اس کے لیے نازل ہوئی مکہ والوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کیا، ہر طرف سے امن تھا، سکون تھا، تو اللہ نے ان کے امن کو بھی ختم کر دیا۔ یا کسی اور بستی کی مثال ہو، نصیحت پکڑنے والوں کو یہاں سے نصیحت لینی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں امن ہے، ہمارے ملک میں امن ہے، اور ہمیں اچھا رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ناشکری مت کریں، غیبتیں اور شکوے نہ کریں، شکایتیں نہ کریں۔ تھوڑا پر کھا کر امن اور سکون ہے نا، تو اسی پر شکر ادا کریں۔ بڑی دولتوں اور بڑی گاڑیوں والے اور بڑے کوٹھے والیوں کی طرف مت دیکھیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی پر خوش ہو جائیں۔ سکون تو ہے نا، امن تو ہے، اطمینان ہے۔ کروڑوں کا بزنس ہو اور جو ہے لاکھوں کی گاڑیاں ہوں اور امن نہ ہو، سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے ان کو؟ اس لاکھوں کروڑوں کے گھر کو ہم کیا کریں گے جس میں سکون ہی نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں، ہر طرف خوف ہے؟ تو سکون بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اچھا رزق اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں گے، ان شکرتم لازیدنکم، پیچھے ہم پڑھا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ پھر آگے دیکھیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور جب یقیناً آگے ان کے پاس قاصد منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوا، تو ان رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دیں، اس امن اور سکون کی قدر کرنے والا بنائیں، ان نعمتوں پر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں، ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔